لیے گائے جلالہ ہو گئی ہے، گندگی کھانے لگی ہے، اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے، اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے؟ جلانے کے بارے میں آپ کو سوال کیا گیا، انتا یتیم العبد سے گوشت کب کھایا جائے؟ معلوم لازم یہ سوال ہے۔ چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے؟ وقت الختان، بچے کا ختنہ کب کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ لازم معلوم نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو، یعنی جسے ٹرین کیا گیا ہو، اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے؟ ایسو وقت حصلہ، معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے، مجھے معلوم۔ پھر پوچھا گیا کہ مخنث کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ معلوم ہے۔ کہا کہ گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ گدھا اگر پانی میں منہ ڈالتے، کھانے میں منہ ڈالتے، اب گدھے کے جوتے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ معلوم نہیں۔ کہا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا، مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا معلوم نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا؟ جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو مجھے معلوم۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا، تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان 9 مسائل کے بارے میں لازم ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث اجماع کے منکر، میں یہ کہتا ہوں کہ مقلد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجماع کا انکار کرنے والا، اس سے بڑا اجماع کا منکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ آپ تہذیب الاسماء واللغات اٹھا کر کے دیکھیں، قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے۔ قول یہ ہے کہ اجمعت الامۃ علی صحت هذین الکتابین ووجوب العمل باحادیثہما۔ آپ کا کر کے تہذیب الاسماء واللغات کر کے دیکھیں، یہ قول ہے، وہاں آپ کو موجود ملے گا کہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا۔ تمام امت اس بات پر متفق ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، وہ وجوب العمل باحادیثہما۔ اب بتائیے، بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کی صحت پر اجماع ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تمام احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجماع کا منکر ہے۔ دوسرے، آپ ایک کتاب دیکھیے اٹھا کر کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح کی حضرت امام نووی، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ دیکھیے، قال جمہور الصحابۃ والتابعین یقضی بشاہد ویمین وبہ قال ابو بکر الصدیق وعلی وعمر بن عبد العزیز وغیرہ، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ سے کیسے بحث کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام، والتابعین، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین اعظام اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ
گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دیں گے. گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو. یا کسی بشاہدی و یمین مدعی, ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کرو. اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع, قال جمہور صحابہ و تابعین. یہ بھی شاہد نہیں ہوئی. لیکن ہدایت پر دیکھو, میں نے ہدایت پڑھی, چاروں جلدیں پڑھی, چاروں جلدیں ہدایت کی میں نے پڑھی ہے. آپ کتاب الدعوہ اٹھا کر کے دیکھیے, ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا ترد الیمین علی المدعی. ایسا نہیں ہو سکتا, مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی. تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے, اور تمام تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے. ہدایت کے اندر لا ترد الیمین علی المدعی, مدعی سے قسم نہ لی جائے. بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے اجماع کا انکار پایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں, لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں. یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا. صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف دھرا دے گیا, اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا. یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ. واہ بھائی, یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ الٹا چور کو تو الٹا دے, ہم شیعہ. چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی, مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی, ان کی کتاب الرفع والتکمیل ملتی ہے, بازار میں پڑھ لیجیے. الرفع والتکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی, کیا لکھتے ہیں؟ وَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ حَنَفِيٌّ فَرْعًا وَمُرْجِعٌ أَوْ زَيْدِيٌّ أَصْلًا وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة, فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة. دیکھیے یہ الرفع والتکمیل کی بات ہے. کیا حضرت فرما رہے کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں, لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہے یا زیدی ہے. اور خلاصہ یہ کی وجہ جملتی خلاصہ یہ کی فالحنفیت لہا فروع, یعنی حنفیت ہے مینی برانچز, بہت سے شاخ رکھتی ہے, بہت ساری اس کی شاخیں ہیں. اعتبار اختلاف العقیدہ, عقیدے کے اختلاف کے بعد, یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. تو بعض حنفی مرجی ہے, بعض حنفی معتزلی ہے, اور بعض حنفی شیعہ. یہ گھر کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے, معلوم ہے مرجی کسے بولتے؟ عقائد مدارے میں جاتے ہیں, اعمال مدارے میں جاتے ہیں. خالی ایمان لے آؤ, اس کے بعد جو چاہے مجھے, آپ خالی ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مرجی کہا جاتا ہے, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہے, اعمال مدار نجات نہیں ہے. یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مرجی لوگوں کا عقیدہ ہے. گویا کی بعض حنفی مرجی ہوتے, اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. شیعوں کے یہاں 12 امام معصوم ہیں. ادھر کتنے امام معصوم ہیں؟ 4. ادھر 4 ہیں, ادھر 12 امام معصوم ہیں. تو شیعت سے آپ کا انسلاک چاہتا ہے, آپ کا تعلق چاہتا ہے کہ ہمارا. اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے, ایک کعبہ تو عراق بنی گیا ہے, انہوں نے بھی ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نجف اشرف. ایک کعبہ تو وہ مانتے بیت اللہ, دوسرا کعبہ نجف اشرف مانتے. اس طرح اگر تحلیل کی جائے, تجزیہ کیا جائے, تو شیعیت آپ کے اندر ہے. الحمدللہ ہم شیعی عقائد سے بونے بعید رکھتے ہیں. ہم کہاں اور شیعہ کہاں. یہ تو آپ کی کہنے کی عادت ہے کہ شیعیت جو ہے یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے, مرجیت حنفیت میں پائی جاتی ہے, معتزلیت یہ
حنفی سے پہلے معتزلہ جاتے بھی جو بولتے ارے اسی وجہ سے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی. اتنے بڑے امام کو اس قدر پیٹا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 5 کوڑے حضرت کے بدن پر اتنی زور سے مارے گئے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی کی مار ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوئے وہ معتزلہ کی وجہ سے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ دلیلیں دیتے تھے منطقی قیاسی دلیلیں دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے ارے یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مت لاؤ, کتاب و سنت کی دلیل لاؤ. الحمدللہ ہمیشہ اہل حق نے ہر بات پر کتاب و سنت کی دلیل مانگی ہے اور عقلی دلائل کو پیر کی جوتی کے نیچے ہمیشہ کیا. روایت کے مقابلے میں انہوں نے کبھی درایت کو تسلیم نہیں کیا ہے. درایت جانوں کی جگہ عقل اب سے نکالے نکلا دے رہا ہے جس کو ہم قیاس بولتے ہیں. اور روایت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو قرآن میں ہو تو روایات ہیں. روایت کے مقابلے میں درایت کی کوئی اہمیت نہیں. مثال دوں روایت اور درایت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا چلتے ہیں آگے چل کر مل جاتے ہیں. ایک دریا کا پانی میٹھا ہے, ایک دریا کا پانی کھارا ہے. وہ جس دریا کا پانی کھارا ہے وہ درایت اور جس دریا کا پانی میٹھا ہے وہ روایت. اب جس کو میٹھے پانی سے دشمنی ہو وہ کھاری پانی میں ڈا کر ڈوب رہا. یہ ہے روایت اور درایت کا فرق. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مثالیں موجود ہیں. حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آپ کو اچھی سے معلوم ہے کہ جب روزے کے تعلق سے آیت اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ سحری کا وقت کب تک رہتا ہے جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. اب حضرت عدی بن حاتم نے سود کا دھاگا نہیں دیا تو ایک کالا دھاگا رکھ لیتے تھے تکیے کے نیچے اور ایک سفید دھاگا اور کھاتے رہتے. جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہیں ہو جاتا تب تک کھاتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے. وہاں سفید دھاگے سے مراد سود کا دھاگا سفید نہیں ہے اور کالے دھاگے سے مراد سود کا کالا دھاگا نہیں ہے, بلکہ یہاں صبح صادق کا رات سے ظاہر ہونا مراد ہے. دیکھیے عدی ابن حاتم کی روایت سے ٹکرا گئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد کے خلاف ان کی درایت تھی, لہذا غلط ٹھہرائی. لہذا جو درایت جو قیاس ٹکرا جائے متضاد ہو قرآن اور حدیث کے ایسی درایت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے اور یہی درایت منوانے کی کوشش کی جائے جسے آپ مانتے نہیں. کیسی درایت قرآن نے فرما دیا فوائد للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, فقہ حنفی میں جو کچھ ہے, فقہ مالکی میں جو کچھ ہے, فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے, فقہ شافعی میں جو کچھ ہے وہ شریعت ہے؟ آپ کے جواب نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ فقہ حنفی میں, فقہ مالکی میں, فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. یوں بولیے جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید کرتے ہیں تو وہ شریعت کے موافق ہے اور اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید نہیں کرتے تو وہ شریعت کے مخالف ہے. فقہ حنفی, فقہ مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ فقہ شریعت نہیں ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مانو کہ یہ شریعت ہے. اللہ یہ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اہل حدیث کیا کہتا ہے نہیں یہ شریعت نہیں ہے بلکہ
یہ یا تو شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہے. قرآن و حدیث کے ذرائع سے اس کی تائید نہیں ہوتی شریعت کے مطابق. یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آیا اور یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. مسئلہ یہی عمرانہ کا الجھ گیا ہے اور تقلید کا مسئلہ یہی الجھ گیا ہے. یہی بنیاد نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. علامہ محمد امین شنقیطی جن کی کتاب اضواء البیان تفسیر میں مشہور کتاب ہے, علامہ محمد امین شنقیطی کی کتاب اضواء البیان کے اندر اس آیت کے تحت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. بڑی تفصیل سے شنقیطی نے بیان کیا کہ محققین نے اس آیت کریمہ سے تقلید کا رد کیا ہے. کیسے کہ یہاں کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. مقلد کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا, جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تم مانو. تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت مانو. دیکھیے قرآن حکیم میں تقلید کی ترغیب, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کو مت مانو, اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آگے بڑھیے. غور کا مقام ہے کہ ابھی 3 طلاق ایک مجلس کے اندر 3 ہو جاتی ہے نہیں. ابھی یہ میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا اور ان مقلدین کی وجہ سے تو خود بدنام ہو ہی رہے تھے. انہوں نے اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا. لوگ اسلام پہ اوپر شروع کر رہے تھے کہ اسلام یہ کیسا نظام ہے. کہتے ہیں لوگ کہ اسلام دین فطرت ہے. یہاں آدمی نے غصے میں آ کر کے طلاق 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 بول دیا اور عورت طلاق سے جو طلاق کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل گئی. یہ تو قانون فطرت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ قانون فطرت وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آدمی کو سمجھنے بوجھنے کا وقت دیا جائے. یہاں تو وقت ملا ہی نہیں, یہ فطرت کا قانون نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کافی بدنام ہوا ہے. اور اب یہ دوسرا مسئلہ عمرانہ کا آ گیا ہے جو اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. مظفر نگر کی عمرانہ کے سر اس کے ساتھ کیوں ڈالا گیا یا اس سے ڈبل کیری مفتیان سے فتویٰ طلب کیا گیا. یہ ہوا کہ اب یہ عورت عمرانہ کے شوہر کی ماں ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی. بتائیے یہ چھوٹا مسئلہ ہے, پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے, اس فتوے کو دیکھا جا رہا ہے کہ فتویٰ کیا دیا گیا ہے, جبکہ اس بارے میں حدیث بھی موجود تھی, قرآن کی آیت بھی موجود تھی, صحابہ کرام کا عمل بھی موجود تھا اور اماموں کے مسائل بھی موجود تھے. میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے انحراف کیوں کیا گیا, احادیث شریفہ سے انحراف کیوں کیا گیا, حضرت ابن عباس کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا, امام شافعی کے فتوے کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا. آئیے پہلے قرآن کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا